عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، انسان کو ہمیشہ اپنے مقصد حیات کو یاد رکھنا چاہیے، اسے بھولنا نہیں چاہیے۔ ہم تقریباً ہر خطبے میں اس کو دہراتے ہیں کہ اپنی زندگی کے مقصد کو یاد رکھیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن ہماری توجہ عبادت کے علاوہ پوری دنیا پر ہوتی ہے، اور اس وقت پوری دنیا جس مجلس میں بیٹھے، جہاں بیٹھے، آپ کو وہاں پہ جنگ کی باتیں نظر آئیں گی، جنگ کی باتیں سننے کو ملیں گی، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، یعنی پوری دنیا کی خبر ہے۔ اگر نہیں خبر تو ہمیں اپنی خبر نہیں ہے، اپنے مقصد کی خبر نہیں ہے کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ چیزیں جو ہمارے متعلق نہیں ہے نا، یا جن پہ ہم اثر انداز نہیں ہو سکتے، یا ہم جس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، یا جو ہمارے بس میں نہیں ہے، یا جو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ساری باتیں سمجھیں، یا جو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اس پہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نہ تو ہمارے کہنے سے آبنائے ہرمز کھلتی ہے، نہ بند ہوتی ہے، نہ ہمارے کہنے سے جنگ ہوتی ہے، نہ بند ہوتی ہے۔ یہ معاملے عالمی سیاست کے نہ ہم سے پوچھ کے کو کرتا ہے۔ ہم اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو آپ کو ظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے نا، حقیقت میں وہ ہوتا نہیں ہے، وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، اور اس کی حقیقت کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتی ہے۔ ان معاملات کے کو ہم سے پوچھے گا نا، ہم آپ کو وہ بات کریں گے جو آپ سن کے کہیں گے لو یہ بھی کوئی بات ہے، یہ تو بالکل بات ہے ہی نہیں، یہ تو وہ نہیں۔ اصل میں بات جو بھی ہوتی ہے، سامنے کچھ ہوتی ہے، ظاہر کچھ ہوتی ہے، باطن کچھ ہوتی ہے، نظر کچھ آتا ہے، حقیقت کچھ ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے اعمال ان کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے ہاں جا کے کیا جواب دینا ہے، اور ہم نے وہاں پہ جا کے جو ہے وہ کیا پیش کرنا ہے، اور ہم سے کیا سوال ہوگا۔ تو اللہ کی عبادت کا ایک جو بہترین مرکز ہے وہ اللہ کے گھر ہے، مساجد ہے۔ مساجد ان کا احترام اور مساجد کی جو آداب ہیں، آج کی گفتگو میں ہم انشاءاللہ العزیز اس پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں یہ جو مسجدیں ہیں نا، یہ کائنات میں بہترین جگہ ہے، اس سے اچھی جگہ اور کوئی نہیں ہے۔ کوئی محل، کوئی جو ہے وہ کتنا بھی خوبصورت کسی کا قلعہ ہو، محل ہو، کوئی کوٹھی ہو، کوئی بڑا پلازا ہو، کوئی شاپنگ سینٹر ہو، کوئی جو ہے وہ ولا ہو، کوئی یعنی بنگلے، کچھ بھی جو اللہ کے گھر ہے نا، یہ اس کائنات کی بہترین جگہ ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ احب البلاد کون سے ہیں، اللہ کے یہاں سب سے محبوب جگہ کون سی ہے، تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھ کر بتایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، کائنات میں سب سے بہترین جگہ، جو سب سے زیادہ پیاری جگہ اللہ کو، وہ اللہ کی مسجدیں ہیں، اللہ کی جو مسجدیں ہیں۔ تو مسلمان ایک دیکھیں اس کا سارا دن، آپ نبی علیہ السلام نے 7 لوگوں کا ذکر کیا تھا نا، کہ جن کو اللہ رب العزت روز قیامت سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا کہ قلبہ معلق بالمساجد، کہ جس کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے، یعنی وہ اگر مسجد سے باہر بھی جاتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ مسجد میں رہتا ہے، مسجد کے متعلق ہی وہ سوچتا رہتا ہے۔ ایک مسلمان کم از کم 5 دفعہ مسجد میں آتا ہے، اور یہ 5 دفعہ جو آنا ہے نا، یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ پورا دن اپنا مرتب کرتا ہے، پورے دن کی ترتیب اس حساب سے رکھتا ہے کہ نماز میں نے باجماعت جا کے پڑھنی ہے، اور اس کے لیے نماز سے پہلے وقت فرصت نکالنا،
وضو کرنا، مسجد کی طرف جانا، مسجد میں بیٹھنا، مسجد سے آنا، دعا کرنا، قرآن، یعنی یہ ساری چیز کتنا مومن کا دن کا ایک بڑا حصہ وہ مسجد میں گزرتا ہے، یہ مسجد کے ارد گرد ہی گزرتا ہے، بلکہ سارا دن ہی حقیقت میں دیکھا جائے تو سارا دن ہی یا تو مسجد میں یا مسجد کی سوچ میں یا مسجد کی تیاری میں یا مسجد کے ارد گرد ہی گھومتا ہے۔ آپ دیکھیں بات لگتا ہے کہ شاید عام بندہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن ایک مومن بندہ آپ جب بھی دیکھیں نماز کا ٹائم وہ مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ نماز کا ٹائم آپ دیکھ لیں، ہر مسجد میں دیکھ لیں، آپ کو مخصوص چہرے نظر آئیں گے، پہلی صف کے، دوسری صف کے، تیسری، یہ لوگ ہر مسجد، ہر نماز میں ہوں گے، ہر نماز میں موجود ہوں گے، اس میں نہیں تو دوسری مسجد، دوسری تو تیسری مسجد میں۔ یہ اللہ کے کچھ خاص بندے، کچھ پیارے بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے اپنی مہمانی کے لیے رکھا ہوتا ہے، اپنے گھر اللہ ان کو بلاتا ہے۔ تو مسجد جو ہے وہ اللہ کے گھر ہے، بہترین جو ہے وہ اس کائنات میں جگہ ہیں، تو ان کا اہتمام بھی ہمیں اسی اعتبار سے کرنا چاہیے کہ مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس میں اب بیت اللہ ہم بولتے ہیں تو اگر اکیلا بیت اللہ بولے اس مراد وہ مکے والا، لیکن ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، ہر مسجد ہی بیت اللہ ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ کوئی قوم بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھی ہوتی ہے، تو ہر مسجد جو ہے بیت اللہ ہے، ہر مسجد ہی اللہ کا گھر ہے۔ تو اللہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں رہتا، یہ اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے تشریفی، عزت والی اور اکرام والی، کہ یہ گھر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف اس کی نسبت ہے۔ تو اس لیے ان کا اہتمام اور ان کے آداب کا خیال کرنا چاہیے۔ ہم ان کے آداب کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک وہ چیزیں جو ہمیں جن کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دوسری وہ چیزیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو پہلی بات، سب سے پہلی چیز کہ مسجد کی طرف جانا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا لباس اس کا صاف ستھرا ہونا چاہیے، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر مسجد میں جاؤ، جب مسجد میں جاؤ تو زینت اختیار کرو۔ تو کیا کرو؟ زینت اختیار کرو۔ زینت سب سے اچھی زینت جو ہوتی ہے وہ لباس میں ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یا بنی آدم، کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا نا انا انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا، تو کہ یہ ہم نے جو لباس اتارا ہے یہ تمہارا تن بھی ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے زینت اور خوبصورتی کی بھی علامت ہے۔ مسجد میں جانا ہو تو ہمارا لباس جو ہے اچھا ہونا چاہیے، اچھا لباس ہونا چاہیے، ایسا لباس جس میں ہم لوگوں دیکھیں کسی کے گھر میں مہمان جاتے ہیں تو جس طرح اہتمام کر کے جاتے ہیں نا، اسی طرح مسجد میں آنا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم کسی کا اکرام کرتے ہیں اس سے زیادہ اللہ کا اکرام کرنا چاہیے، تو اس لیے اچھا لباس جو ہے وہ پہننا چاہیے۔ اور دوسرا کوشش کرنی چاہیے کہ بلکہ ہونا ہی یہ چاہیے کہ جہاں سے ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں نا تو وضو کر کے آئیں۔ ہمارے مساجد میں وضو کا اہتمام ہوتا ہے کہ کیونکہ ہر بندے کے پاس انتظام نہیں ہوتا، اس لیے وہ نہیں کر سکتا وہ مسجد میں کر لے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وضو اپنے گھر میں، اپنی دکان، اپنی فیکٹری، جہاں اللہ تعالیٰ نے سہولت اگر دی ہے تو وہاں سے بندہ وضو کر کے جائے، کیونکہ وضو کر کے مسجد میں جانا اس کی بڑی ہی فضیلت ہے۔ لمبی حدیث ہے، سارے سننے مسجد کے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلاۃ الجمیع تزید علی صلاته فی بیتہ، کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا گھر میں نماز پڑھنے سے اور بازار میں نماز پڑھنے سے 25 گنا اس کا اجر زیادہ ہے۔ کتنا؟ 25 درجہ، 25 گنا کا ایک نماز کا 25 نمازوں کا ثواب ہے۔ اور فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن، کیونکہ جب بھی کوئی شخص وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، وأتى المسجد، اور مسجد میں آتا ہے، لا يريد إلا الصلاة، اور اس کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے کا، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے
تو اس قدم کے اٹھانے، یعنی انسان جب چلتا ہے تو پہلے پاؤں اٹھاتا ہے پھر رکھتا ہے نا، جب پاؤں اٹھایا یہ پاؤں اس کا زمین پہ اٹھا، لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں جنت میں ایک اس کا درجہ بلند کیا، اور پھر جب وہ پاؤں زمین پہ رکھتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتے ہیں، یعنی ایک قدم سے جو اٹھا کے اس نے زمین پہ رکھا، اٹھانے سے درجہ بلند ہوا اور زمین پہ رکھنے سے ایک گناہ جو ہے وہ مٹ گیا۔ تو یہ کس طرح ہے؟ اس کے لیے شرط ہے کہ وہ گھر سے یا جہاں سے بھی آئے وضو کر کے نکلے۔ حدیث میں آتا ہے توضأ فاحسن الوضوء، جب وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کر کے وہ آتا ہے، پھر مسجد میں آتا ہے، اور جب تک جو ہے وہ مسجد میں رہتا ہے وضو کی حالت میں تو وہ نماز کی حالت میں رہتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ، جب تک اس کا وضو ختم نہیں ہوتا، جب تک بے وضو نہیں ہوتا نا تب تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو کوشش کریں کہ اتنا سا اہتمام کریں کہ وضو کر کے، اور پھر دوسری چیز کیا ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے پیدل جائے، کیونکہ یہ قدم چلنے سے ہے نا، جو پیدل چل سکتا ہے کوئی یا جتنا چل سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ جو لوگ اندھیروں میں پیدل مسجد کی طرف جاتے ہیں ان کو روز قیامت مکمل نور کی خوشخبری دے دو، روز قیامت ان کو مکمل نور کی خوشخبری دے دو۔ یہ نور کی خوشخبری جو ہے نا یہ بہت عظیم شے ہے، بڑا، کیونکہ اس نور سے ہی آپ سنتے ہیں نا صراط سے گزرنا ہے، صراط سے گزرنا ہے، اور آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ تلوار سے زیادہ، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور اس پہ پھسلن ہے، اس پہ کانٹے ہیں، اس پہ کنڈیاں ہیں، یہ کوئی بندہ اپنی مہارت سے نہیں وہاں چل سکتا ہے، چلے گا ایمان کے ساتھ۔ اور اندھیرا مکمل گپ اندھیرا، ایسا اندھیرا جس کا کوئی تصور بھی نہیں، ایسا اندھیرا ہوگا۔ تو نور، روشنی کہاں سے آئے گی؟ اپنے اعمال کی روشنی ہوگی، اپنے اعمال کی روشنی۔ جو مسجد پیدل جاتا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے مکمل نور عطا فرما دیں گے جس کی روشنی میں وہ چلے گا۔ بشر المشائین الی المساجد فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح مسجد میں آنا ہے تو بڑے وقار کے ساتھ اور سکون کے ساتھ آنا ہے، یعنی بھاگتے ہوئے نہیں آنا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اذان نماز شروع ہو گئی اور یہ کہ کہیں رکعت گزر نہ جائے تو تیزی سے دوڑ پڑتے ہیں، تو یہ چلنا، یہ وقار کا چلنا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون، کہ جب اذان اقامت ہو جائے نا تو دوڑ کے نہیں آنا، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ، چل کے آنا ہے، دوڑ کے نہیں آنا، چل کے آنا ہے۔ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، بالکل سکون کے ساتھ، بالکل سکون کے ساتھ۔ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، جو مل جائے وہ پڑھ لو، جو نہ ملے، جو رہ جائے وہ بعد میں پڑھ لینا، جو مل جائے وہ پڑھ لو، جو نہ ملے بعد میں پڑھ لینا، اس کو مکمل کر لینا۔ تو اس لیے مسجد میں آنا ہے تو کوشش کریں کہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ قدم ہو، اور پیدل جو ہے وہ مسجد کی طرف آئیں۔ اور مسجد میں آئیں تو جو ہے نا وہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا جو دیکھیں، ایک ہوتی ہے چھوٹی دعا آپ کو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دعائیں مختلف آتی ہیں نا ان کو اکٹھا کریں نا، ایک لمبی دعا، وہ باہر وہ ہم نے کندھا بھی کی اور دیوار کے اوپر وہ پرنٹ بھی ہوئی ہے، تو تاکہ وہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ تو یہ جو پوری دعا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آتی ہے نا، اعوذ باللہ العظیم، اس میں دعائیں مختلف ان کو ملائیں تو یہ دعا مکمل اس طرح بنتی ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، یہ دعا کا ایک حصہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ
حفظ منی سائر الیوم، کہ جب بندہ یہ دعا پڑھ کے مسجد میں داخل ہوتا ہے نا، شیطان کہتا ہے آج پورا دن یہ مجھ سے بچ گیا، آج پورا دن مجھ سے بچ گیا. یعنی یہ وہ کوئی نیکی نہیں کر رہا آپ کے ساتھ کہ وہ کہتا ہے جی چلو میں نے تمہیں چھوڑ دیا، وہ اس کو پتا ہے کہ آج کے دن یہ فرشتے اس کی حفاظت کریں گے، آج کے دن میری کوئی چال اس پہ نہیں چل سکے گی. حفظ منی سائر الیوم. اور پھر اس کے بعد اللہم صلی علی محمد و ازواج محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر درود بھیج. وسلم کے الفاظ بھی ہیں، وسلم اور سلام بھی بھیج، ان پر درود، ان پر رحمتیں بھیج، اور ان پر رحمتیں بھیج اور ان پر سلام بھیج. اور پھر ہے اللہم اغفر لی ذنوبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، وافتح لی ابواب رحمتک، اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. رحمت یعنی یہ نہیں کہ مجھے رحمت ہے، رحمت کے دروازے، جتنے رحمت کے دروازے اللہ سارے کھول دے. تو یہ دعا جو ہے، یہ ساری دعا انسان کو یاد کرنی چاہیے. اگر یاد نہیں ہوتی تو ہماری مسجد میں جب آئیں تو سامنے سے پڑھیں، پھر اندر تشریف لے آئیں. یہ آپ کے لیے بہت سہولت ہے. تو اس کے لیے جو بندہ پڑھے گا، دیکھیں ایک دن میں 3 4 5 دفعہ پڑھے، بالآخر اسے یاد ہو ہی جائے گی انشاءاللہ. اگر نہیں یاد ہوتی اس کو لکھ کے اپنی جیب میں وہ تصویر لے. سب سے آسان طریقہ ہے، موبائل میں تصویر لے کے رکھے، جہاں بھی جائیں وہاں پہ اس کو جو ہے وہ تصویر سے نکال کے اس کو جو ہے وہ پڑھ لے، یا نوٹ جو ہے وہاں پہ اس کو جو ہے وہ سیو کر لے، وہاں سے پڑھ لیا کرے. اور جب مسجد سے نکلنا ہے تو ہمارے یہاں ایک ہی دعا معروف ہے، اللہم انی اسألک من فضلک. یہ ایک دعا کا حصہ ہے، یہ بھی دعا ہے اور یہ مکمل دعا ہے. اللہم صلی علی محمد وسلم، اللہم صلی علی محمد وسلم، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم. یہ 3 حصے ہیں. سب سے پہلا حصہ نبی علیہ السلام پر درود و سلام کا ہے، اور دوسرا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. یعنی مسجد سے میں جا رہا ہوں تو اب مجھ پر اپنا فضل کرنا ہے، میں تیرے گھر سے نکل رہا ہوں تو باہر جا کے بھی تیرے فضل سے میں محروم نہ رہوں. اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم، کہ اللہ میں باہر جا رہا ہوں، اب شیطان جو ہے وہ مجھ پہ حملہ کرے گا، مجھے اس سے محفوظ رکھنا ہے. اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم. تو یہ اندر آنے کی دعا اور باہر جانے کی. جب مسجد میں آئیں تو نماز سے پہلے اللہ جس کو توفیق دے آنے کی، اگر اس نے سنتیں وغیرہ نہیں پڑھنی، جیسے ظہر سے پہلے سنتیں نہیں ہیں، اور یا جو ہے وہ جو جیسے مغرب سے پہلے یا عشاء سے پہلے نہیں ہے، یا فجر یا سنتیں وہ گھر سے پڑھ کے آتے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سنتیں اگر جو پہلی ہیں بھی، یعنی ظہر سے پہلے ہے یا فجر سے پہلے ہے، وہ گھر سے پڑھ کے آتا ہے. تو مسجد میں آئے تو ابھی نماز کا ٹائم رہتا ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا جاء احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی بھی مسجد میں آئے، فلیصلی سجدتین من قبل ان یسجد، تو من قبل ان یجلس، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیں. اچھا، اس مسئلے میں اتنی زیادہ سستی ہے، اور یہ عوام میں بھی ہے خواص میں بھی ہے، بڑے بھی چھوٹے بھی. ہم عام طور پر دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر ایک مسجد میں جلسہ ہو رہا ہے، ایک مسجد میں درس ہو رہا ہے، باہر سے لوگ آتے ہیں سیدھے آگے بیٹھ جاتے ہیں، سیدھے آتے ہیں ہم ایسے بیٹھ گئے. تو یہ طریقہ تو نہیں ہے. اسی طرح یہ جو بچے بھی ہمارے حفظ میں پڑھتے ہیں نا، ان سے بھی ہم مخاطب ہیں خاص طور پر، کہ آپ کے بچوں جب بھی ہیں، اسی طرح جو کلاس میں آتے ہیں، وہ جو حدیث کی کلاس ہوتی ہے نا، تو اس وقت تو کوئی نماز کا ٹائم نہیں ہوتا، تو جتنے لوگ آتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ وضو کریں، بچے بھی اسی طرح وضو کریں، وضو کر کے آ کے تحیۃ المسجد ضرور پڑھیں، تحیۃ المسجد پڑھیں، اور پھر جو ہے وہ اپنے سبق کے لیے بیٹھے، پڑھنے کے لیے بیٹھے، یا جس کام کے لیے نماز کا بھی انتظار کرنا ہے تو پھر کریں. تحیۃ المسجد جو ہے اس کا ضرور اہتمام کریں. ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے نا یہ بات کہ تحیۃ المسجد نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا جاء احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعتیں نہ پڑھ لیں. اور کوشش کریں جو پہلے آئے، بہت عظیم اس کی جو یہ سعادت ہے کہ وہ پہلے آ جاتا ہے، تو پہلے آئیں پہلے پائیں، مسجد کی پہلی صف جو ہے اس میں بیٹھے،
کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، پہلی صف پر اللہ تعالیٰ رحمتیں بھیجتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے بلکہ تیسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پہلی صف والوں پر رحمت بھیج، اللہ پہلی صف والوں پر رحمت بھیج، اللہ پہلی صف والوں پر رحمت بھیج، 3 دفعہ فرما کے پھر چوتھی دفعہ فرمایا وہ علی الصف الثانی کہ دوسری صف پر بھی اللہ رحمت بھیج۔ تو پہلے جو آ جائے اس کے لیے اتنی بڑی سعادت ہے، تو یہ سردیوں میں باہر دھوپ پہ بیٹھ جانا یا گرمیوں میں اے سی کے سامنے بیٹھ جانا، اس کی کوئی فضیلت نہیں آتی۔ اس لیے کوشش کریں پہلے صف میں بیٹھیں، اسی کی فضیلت ہے انشاءاللہ العزیز۔ اور جب پہلی صف میں اللہ لے آئے تحیۃ المسجد پڑھے، ابھی مزید ٹائم ہو، کیسے وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کے پاس مزید ٹائم ابھی ہوگا، تو ان کو چاہیے کہ وہ دعا کریں۔ وہ کیا کریں؟ دعا کریں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے دوران جو دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے رد نہیں کرتا۔ اور اسی طرح پھر وہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے نماز پڑھے، نماز پڑھ کے کوشش کرنی چاہیے فوری اپنی جگہ پہ نہ بیٹھے رہیں۔ بعض لوگ فوری طور پر اٹھ جاتے ہیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو دیکھا نبی علیہ السلام کی موجودگی میں، اس نے نماز پڑھی، سلام پھیری اور ساتھ ہی سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، تو عمر نے کندھوں سے پکڑ کے اسے بٹھا دیا، کندھوں سے پکڑ کے اسے بٹھا دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تم نے بہت اچھا کیا، تم نے بہت اچھا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ نماز اور سنتیں ان کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے۔ اس کی وضاحت آپ نے فرمائی کہ وہ اذکار کریں یا تھوڑا وقت یا کوئی بات کر لے تو یا جگہ تبدیل کر لے، لیکن وہ سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ نماز پڑھ کے اپنی جگہ پر سکون سے بیٹھ جائیں، سکون سے تھوڑی دیر بیٹھیں، نماز کے بعد کے اذکار کریں، اور پھر جو ہے اگر کسی بعض دفعہ جلدی ہوتی ہے، کبھی کبھار تو انسان جو ہے وہ نکل جائے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا دن بھر کا منافع وہی ہے، وہی سب سے بڑی ہماری کمائی ہے جو ہم نے نماز سے پہلے اور نماز کے بعد کا وقت ہے، یہ ہماری سب سے بڑی کمائی ہے۔ تو اپنی دکان پہ، فیکٹری میں، کہیں جا کے اتنی بڑی ہم کمائی نہیں کر سکتے، اتنا بڑا منافع نہیں کما سکتے کہ وہاں ہم بیٹھ گئے، ہمیں وہ بھی نماز میں شمار ہو رہا ہے اور فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پر رحم کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ پتہ نہیں کتنے فرشتے ہوتے ہیں، ملائکہ کا لفظ آتا ہے، ملک کا نہیں، ملائکہ، پتہ نہیں کتنے فرشتے جو اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسجد کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ مساجد کی جو ہے نا وہ اس کی صفائی ستھرائی، اس کا اہتمام کرنا چاہیے نبی علیہ السلام، اور اسی طرح ان کو خوشبودار بنانا چاہیے، ہونا یہ چاہیے کہ مسجد میں خوشبو آئے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے، لیکن مسجد میں جو ہے وہ بدبو نہیں، اس کا ذکر آگے ہے کہ خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے کہ مسجد سے جو ہے وہ خوشبو آئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم محلوں میں، جو محلے ہوتے ہیں وہاں مسجدیں بنائیں اور ان کو صاف ستھرا رکھیں اور ان کو خوشبودار بنائیں، صاف ستھرا رکھیں اور خوشبودار بنائیں۔ تو یہ ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی دیکھا تو خادم مسجد کا کدھر ہے، فلاں کدھر ہے، قاری صاحب کدھر ہے، وہ جس کو جو دیکھے۔ ایک تنکا بھی پڑا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کے اعمال دیکھے، اس میں میں نے مسجد میں وہ تنکا بھی نیکیوں میں دیکھا جو کہ شخص نے اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک دیا تھا۔ ایک تنکا اٹھائے، داغا پڑا ہے وہ اٹھائے، اس کو اپنی جیب میں ڈال لیں، کوشش کرے کہ وہ بال پڑا ہے اس کو اٹھا لیں۔ مسجد کی صفائی ستھرائی کا ہر بندہ اہتمام کرے، یہ انسان کا نامہ اعمال میں یہ چیز جو ہے وہ لکھی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام، ایک عورت تھی، وہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں، آپ کے زمانے میں ایسی مسجدیں تو نہیں تھی، مسجد تھی کوئی کپڑا نہیں بچھا ہوتا تھا، کوئی قالین کارپٹ نہیں ہوتا تھا، بس اس کے اوپر وہ جو ریت سی اور وہ کینکریاں سی تھی، جو مٹی جہاں نہیں ہوتی کینکریاں ہوتی ہیں، تو ان کو بچھایا ہوا تھا۔ تو ایک عورت تھی، وہ پتہ کیا کرتی تھی، مسجد میں آتی تھی، کوئی تنخواہ دار عورت نہیں تھی، کوئی مطلب اس کی پیشہ نہیں تھا، بس اللہ نے اس کو توفیق دی۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نا دین کا کام کسی سے کیسے لے لیتا ہے، کیسے لے لیتا ہے۔ بعض لوگ بالکل چٹے ان پڑھ ہوتے ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتا ہے، وہ مسجد بنا دیتے ہیں، بنوا دیتے ہیں، مسجد کا اہتمام کر دیتے ہیں. اور کتنے، اور اچھا وہ عورت کیا کرتی تھی، وہ آتی، اس نے ایک ٹائم رکھا ہوا تھا، اس نے آنا مسجد میں کوئی تنکے پڑے ہیں، کوئی چیز پڑی ہے، اپنی جھولی میں اکٹھی کرنی، وہ اکٹھی کر کے نا مسجد سے باہر پھینک دینی جا کے. یہ اس نے نا اپنی عادت بنائی ہوئی تھی، اور جس کو اللہ توفیق دے دے. تو کچھ دن نا نظر نہیں آئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت نظر نہیں آئی. دیکھیں آپ ہر ایک کا خیال رکھتے تھے، عورت نظر نہیں آئی. کہتے جی وہ نا بیمار تھی اور رات کو فوت ہو گئی، تو اس کا جنازہ آپ نے فرمایا مجھے نہیں بتایا. تو کہنے لگے صحابہ بھی آپ آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، رات کا ٹائم تھا، ہم نے اس لیے آپ کو تکلیف دینا مناسب، اس بھی جنازہ پڑھ کے ہم نے اس کو دفن کر دیا. اب نے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کدھر ہے. آپ اس کی قبر پہ گئے اور آپ نے قبر پہ اس کا دوسرا جنازہ پڑھایا. یہ ایک ہمیشہ کے لیے اس عورت کی مسجد کی صفائی کرنے کی برکت تھی کہ دنیا کو رہتی دنیا تک یہ ایک سنت بن گئی کہ مسجد کے اوپر دفن شدہ شخص کا بھی جنازہ ہو سکتا ہے اور دوسرا جنازہ بھی ہو سکتا ہے، قبرستان میں بھی جنازہ ہو سکتا ہے. کتنے مسائل جو ہیں وہ اس عورت کی مسجد کی صفائی کی وجہ سے، یہ جو ہے وہ اس صفائی کی برکت کی وجہ سے یہ ثابت ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرات گرامی، جو کام مسجد میں نہیں کرنے چاہیے، ایک تو یہ کہ مسجد سے خوشبو آنی چاہیے، مسجد سے بدبو نہیں آنی چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من اکل من هذه الشجرة المنتنة، جس نے اس بدبودار درخت سے کھایا. اور ایک الفاظ ہے جس کے من اکل البصل والثوم والکراث، جس نے پیاز کھایا یعنی کچا، یا لہسن کھایا یعنی کچا، والکراث ایک یہ بھی بوٹی ہوتی تھی عرب میں، کھانے کے لیے استعمال ہوتی تھی کھانے میں، لیکن اس کی بھی بدبو ہوتی تھی. فلا یقربن مصلانا فلا یقربن مسجدنا، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، ہماری نماز پڑھنے کی جگہ کے قریب نہ آئے. فإن الملائکۃ تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بدبو انسانوں کو تکلیف دیتی ہے تو فرشتوں کو بھی تکلیف دیتی ہے، لہٰذا فرشتوں کو تکلیف نہ دیں تو اور انسانوں کو بھی تکلیف نہ دیں. مسجد میں آئے تو بدبو انسان سے نہیں آنی چاہیے. تو اس طرح دیکھیں کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد میں آئے نا، خاص طور پر گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی. مثلا گرمیوں میں پسینے وغیرہ کی بدبو ہوتی ہے، کوشش کریں کہ مسجد میں آئے، اگر پسینہ وغیرہ ہے تو بندہ نہا لے، کپڑے چینج کر لے، بنیاد چینج کر لے، یا ایسا کوئی اہتمام کر کے آئے کہ جس سے انسان سے بدبو نہ آئے. اب دوسرا، سردیوں میں مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی جرابوں سے بہت زیادہ اسمیل آتی ہے، پاؤں میں جرابیں پہنتے ہیں، تو مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں صف میں جس جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں اس صف سے بدبو نہیں جاتی. تو لوگ تو وہ اپنی سہولت تو وہ کر لیتے ہیں کہ وہ انہوں نے مسح کر لیا، لیکن ان کو چاہیے جس کے اس طرح بدبو آتی ہے نا، یا تو وہ جلدی سے جراب وغیرہ چینج کر لیں، یا اگر وہ ایسا ہوتا تو وہ اتار کے، اب تو مسجد میں بہت سہولت ہے، اتنا ہی مطلب بند ہوتی ہے مسجد، اتنی سردی نہیں ہوتی، تو پاؤں دھو لے، دھو کے جو ہے وہ نماز میں شامل ہو جائے. تو اسی طرح جو ہے وہ ہوا خارج کوشش کرنی چاہیے مسجد میں نہ کریں جس سے بدبو پیدا ہو. کوئی بھی چیز اسی طرح گھٹن، بعض دفعہ نا مسجد میں اتنی گرمی ہوتی نہیں ہے لیکن ہم پنکھے وغیرہ چلا دیتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کیونکہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے. یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ لو جی اتنی گرمی ہے تو نہیں پنکھے چلا دیں، لیکن ٹمپریچر جتنا جو ہے وہ اس کو ذرا مطلب لو رکھا جائے نا، اتنی بدبو کا امکان زیادہ کم ہوتا ہے. تو پنکھے وغیرہ اسی لیے زیادہ کوشش کرتے ہیں ان کو چلا دیا جائے، کھڑکیاں کھول دی جائے تاکہ جو ہے وہ مسجد میں بدبو نہ آئے. تو اسی لیے جو بھی چیز ہے، یعنی جو بھی بدبو دار چیز ہے اس سے بچنا چاہیے. مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان نہیں کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسجد میں اعلان کرے گم شدہ چیز کا، اس کو اللہ کرے تیری چیز نہ ہی ملے. اسی طرح خرید و فروخت تو مسجد میں نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ سمجھتے ہیں مسواکیں بیچنا جائز ہے، مسجد میں خالص دیسی گھی، مسجد میں شہد بیچنا جائز ہے،
مسجد میں ٹوپیاں، مصلے اور تسبیحاں بیچنا جائز ہے، ان میں سے کوئی بھی تجارت کا کام، کوئی بھی کام جو ہے وہ جائز ہے نہیں۔ ہاں البتہ آپ دیسی گھی لا کے لوگوں کو فری میں تقسیم کر دیں، آپ لوگوں کو شہد کھلا دیں، فری میں کھلا دیں، یہ مطلب ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، بلکہ اس کا بڑی فضیلت ہے۔ لیکن آپ کہیں بھی چونکہ یہ خالص ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شہد کا ذکر کیا لہٰذا یہ بیچنا جائز ہے، یہ نہیں درست۔ مسجد میں کوئی تجارت بھی جائز ہے نہیں ہے۔ حتیٰ بعض لوگ سمجھتے خوشبو لگانا سنت ہے تو مسجد میں بیچ لیں، ہے نہیں، مسجد میں کوئی بھی تجارت، حتیٰ کہ بعض لوگ ہیں وہ حج اور عمرے کے پیکج انہوں نے مسجدوں میں لگائے ہوتے ہیں، وہ پیسے، وہ بھی تجارت ہی ہے، وہ بھی کاروبار ہی ہے۔ تو یہ کاروبار، اور اس طرح کاروبار کی مشہوری بھی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ دعائیں جو ہیں وہ لکھوا کے نیچے اپنا نام لکھ دیتے ہیں، پروپرائٹر فلاں فلاں فلاں، یہ فلاں اس کو کر رہا ہے تاکہ وہ مشہوری بھی ہو جائے ساتھ، تو نہیں کرنا چاہیے، مشہوری بھی نہیں کرنی چاہیے، کاروبار بھی کرنا چاہیے۔ اس طرح جدید شکل کیا ہے، مسجد میں فون آ جاتا ہے، پیسے لینا دینا، کچھ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ فون آ جائے اسے کہیں بھی ٹھہر کے بھائی بند کر دے، مسجد سے باہر جا کے، وہ ضروری بات ہے کر لے، تجارت کی بات ہے تو وہ مسجد میں نہ کریں۔ اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں اتنے بے لحاظہ ہوتے ہیں، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، کوئی بندہ، آپ نے، میں نے خود دیکھا، کئی دفعہ دیکھا کسی بندے سے پیسے لینے، وہ مسجد میں پکڑ لیا، ہم تو پیسے نہیں دے دیا میرے، مسجد میں یہ لین دین۔ وہ مشرکین مکہ تھے نا، وہ حرم میں بعض دفعہ اپنے باپ کے قاتل کو دیکھتے تھے تو اس کو وہاں پہ کچھ نہیں کہتے تھے، وہاں کوئی چھوڑتے نہیں تھے ویسے، لیکن وہاں حرم کے اندر نہیں اس کو کچھ کہتے تھے، وہ مشرکین تھے۔ تو اس لیے کوئی لین دین تجارت جو ہے نہیں کرنی چاہیے، فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری ساری سیاست مسجدوں میں ہو رہی ہوتی ہے، بالکل نہیں۔ نبی علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نا دو بندوں کو دیکھا، تو حضرت بیان کرنے والے صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے، کہتے جی مجھے نا کسی نے ایک کینکری ماری، بولے نہیں، کینکری، میں نے مڑ کے دیکھا تھا تو میں ان کے پاس آیا، کہتے وہ دو بندوں کو لے کے آؤ، بلایا ان کو پوچھا، ہاں بھائی، وہ بہت باتیں کر رہے تھے، بول رہے تھے اونچی اونچی مسجد میں، ہاں بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہتے جی طائف سے۔ کہتے بچ گئے ہو، مدینہ سے ہوتے نا تو یہیں پہ تمہاری مرمت کر دیتا، لأوجعتکما، تمہیں یہیں پہ اتنا تمہیں سزا دیتا ہے، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں شور کر رہے، باتیں کر رہے۔ تو یہ جمعہ ہوتا ہے، جمعے کے بعد دیکھیں سنتیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ایک حلقہ ادھر بنا ہوتا ہے، ایک ادھر بنا ہوتا ہے، ایک ادھر بنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ جو شور ہو رہا ہوتا ہے، بار بار کہنا پڑتا ہے، بچے بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو روکنا چاہیے، بچوں کو بھی چاہیے، جو بچوں کو لے کے آتے ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، اور خود بھی جو بڑے بڑے بچے ہیں جن میں سے اکثریت کے والدین فوت ہو چکے ہیں، وہ خود ہی باز آ جائیں تو اچھا ہے، کیونکہ وہ بڑے ہو گئے، اب ان کو والدین تو ان کو روکیں گے نہیں، خود روک جائیں۔ اس لیے نماز کے بعد، جمعہ کے بعد یہ مسجد میں اونچی اونچی آوازوں سے بولنا یہ نہیں چاہیے۔ تو باقی چیزیں جو ہے وہ اور بھی کچھ ہیں، بہرحال وہ کبھی کسی وقت میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔